السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ تین نوجوان بھائیوں کا ہے جن کے قبروں پر کچھ اشعار لکھے تھے۔ تو چلو آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ صدقہ بن مراد اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مسافات میں نے ایک اونچی جگہ پر تین قبریں دیکھی۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند اس سے ضرور باز پرش کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بلائیاں اس نے کی ہے اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گئی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسرے قبر پر لکھا تھا کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسے منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ پوشیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے، آپ کہو تو میں سنا دوں۔ اس نے کہا سنا دیجئے۔ اس نے کہا یہ تین بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا ولی تھا، اپنے مالک بن مردان اس کو ولی بنایا تھا اور وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے جب اس کا آخری وقت تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال، اس میں جو چاہے حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مجھے تمہاری مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میرے قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرش کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کا جزا دے گا۔ جب یہ کام کر لو تو روزانہ میرے قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ
واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑی کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنے قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارات چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبد الملک بن مردان کو اس نے اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چرواہوں کے ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی، وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کر لوں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میرے قبر پر لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرائی آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کر، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کے قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور پھر جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کی قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں اور بلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشاؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ روائی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان وصیت نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب مر جاؤں تو مجھے اپنے چچو کے ساتھ دفنا دینا اور میرے قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا روح ایسے قبر کی طرف ہو، جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو پوشیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس کے گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہیں اور اپنے آخرت کے معاملے میں کوتاہی کے نتیجے موت کے وقت
ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کف افسوس ملتی رہی۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا، اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو، اور اس کو اس کی توقع بھی ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یا 3 لمحات ہے یا تو گزرے لہذا وہ نہیں ہے، اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزریں گے، اور یا 3 مہینے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہے اور یہ تینوں مہینوں سے بھی زائد ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بخشتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کی تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ روح ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ رحم اللہ تعالیٰ کی اس لوگ گاہیں بگاہیں اس کے قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔